الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں. دوستو اور بھائیو، آج کے اس خطبہ میں میں آپ کے سامنے ارکان اسلام میں سے ایک انتہائی اہم بنیادی رکن کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ رکن کہ جو ارکان اسلام میں سے تیسرا اہم رکن ہے،
جس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ بنیادی رکن ادا نہیں کرتے تو یقیناً ان لوگوں میں ان کا شمار ہے کہ جن کے ساتھ مجھے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جہاد کروں حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اسی طرح وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے لگے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، اگر انہوں نے یہ تین کام کر لیے، کلمے کا اقرار اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نماز پڑھنے لگے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے لگے، فرمایا انہوں نے اسلام کے ساتھ مجھ سے اپنے خون اور مال جو ہے محفوظ کر لیے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، یہ ظاہری طور پر اگر انہوں نے کیا ہے تو دنیا میں مجھ سے محفوظ ہو گئے، لیکن ان کا حساب و کتاب وہ اللہ کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اگرچہ سارے ہی مشرکوں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے، لیکن قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ میں خصوصی طور پر مشرکوں کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بیان کیا، الذین لا یؤتون الزکاۃ، کہ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، چاہے وہ کلمے کا اقراری ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مشرکوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی لیے تو خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا اور خلیفۃ الرسول نے ان کے ساتھ اعلان جہاد کر دیا۔ جناب عمر فاروق آئے، کہا امیر المومنین آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں گے؟ کہا ہاں، جب تک یہ اللہ کے رسول کو دی جانے والی زکوٰۃ میں سے ایک رسی وہ بھی مجھے ادا نہیں کرتے، میں اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا۔ اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اس وقت ابو بکر کی اس بات کے بعد اللہ نے میرا شرح صدر فرما دیا۔ اس لیے اس جہاد میں جتنے بھی صحابہ اکرام شریک ہوئے، سب نے شرح صدر کے ساتھ اس جہاد میں
حصہ لیا، مطلب یہ تھا کہ جو زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا وہ صحابہ کرام کے نزدیک مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہا یہ کافر، یہ مشرک اگر اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، نماز قائم کرنے لگیں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے راستے کھول دو۔ کیوں؟ اگلی ہی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہی آیت دہراتے ہوئے، دوبارہ یہی کلمات دہراتے ہوئے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا اس لیے کہ جب یہ توبہ تائب ہو جائیں، ایمان والے بن جائیں، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فرمایا پھر یہ تمہارے دینی بھائی بن جاتے ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی جاتی۔ اس لیے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات واضح کی تھی کہ میں جہاد کروں گا، لڑائی نہیں کروں گا۔ جہاد کا اعلان کیا، کیونکہ جہاد وہ غیر مسلموں سے ہوتا ہے۔ لڑائی ہو سکتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگیں، لیکن میں یہاں قتال اور لڑائی کا نام استعمال نہیں کروں گا، میں ان کے خلاف اعلان جہاد کر رہا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں جن کے ساتھ لڑنے لگا ہوں میں ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اس لیے بھائیوں، اس زکوٰۃ کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا، من آتاہا معتجرا فلہ اجرہا، جس نے اجر و ثواب کی نیت سے زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ ومن ابا، اور جس نے میرے دور خلافت میں، میرے عہد میں اس زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا۔ کیا آپ ایمان سے بتلائیے گا، اس وقت کیا مشرکین مکہ زکوٰۃ دیتے تھے، یا اس وقت مدینے کے یہود و نصارہ زکوٰۃ دیتے تھے؟ کن کے متعلق میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں ومن ابا، اور جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کیونکہ ارکان اسلام کے مخاطب مسلمان تھے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنے لگا اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرنے لگا، میرے آقا کیا فرماتے ہیں فَإِنَّا آخِذُوهَا، میں حکمران ہوں، حاکم ہوں، یہ حاکم کی ذمہ داری بتلائی، فَإِنَّا آخِذُوهَا، میں اس سے وہ زکوٰۃ ضرور وصول کروں گا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ، اور بلکہ فرمایا میں تو اس کے اونٹوں کا نصف وہ بھی لے لوں گا۔ غور کیجئے حدیث کے الفاظ پر، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس سے زکوٰۃ وصول کروں گا اور اس کے مال کا آدھا حصہ وہ بھی وصول کروں گا بطور سزا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے مال سے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد میں اس کے مال کا آدھا حصہ بطور سزا وہ بھی وصول کروں گا، زبردستی اس سے لے لی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کسی کے پاس 100 دینار ہے، اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، حاکم وقت اس سے 2.5 دینار وہ بھی وصول کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 50 دینار جو ہے بطور سزا وہ بھی وصول کرے گا۔ میرے آقا نے یہ کیوں کہا؟ فرمایا عظمت من عظمات ربنا، اس لیے کہ میرے اللہ کے یہ فرائض میں سے ایک فرض تھا جو میرے اللہ نے اس پر عائد کیا تھا، اور اس نے اس فرض کو ادا کرنے سے انکار کیا، بطور سزا ہم دنیا میں اس سے اس کا مال کا نصف حصہ ضرور وصول کریں گے۔ تو بھائیوں، یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر میرے آقا علیہ السلام نے
अहादीस बयान फरमाई। अब आगे सुनिए, क्यों? इसलिए कि मेरे आका को ये हुक्म और आर्डर था, खुद मिन अमवालिहिम सदका, इनके मालों से ज़कात वसूल करो। क्यों? इसलिए कि ये इनका ही फ़ायदा है। ये इंसान अगरचे इसके दिल में ये माल की मोहब्बत कूट कूट कर बड़ी हुई है, वह तो हिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, ये कूट कूट कर इसके दिल में माल की मोहब्बत भर दी गई। इसको अपने माल से बड़ी मोहब्बत है। मेरे आका को ये हुक्म दिया गया, इस मोहब्बत को कम करने के लिए इनके माल से सदका लीजिए। क्यों? इनके फ़ायदे में है। तो ताहिरहुम, इनके माल को पाकीज़ा बना दीजिए। वह तो ज़क्कीहिम बिहा, इस ज़कात को वसूल करने के साथ इनका तज़किया नफ्स कर दीजिए, इनको गुनाहों से भी पाक कीजिए। इनके दिल में जो नफसानी ख्वाहिशात, शैतानी ख्वाहिशात हैं, उनको भी इनसे दूर कर दीजिए। ये ज़कात के फ़वाइद में से एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं, उसके अलावा बहुत से फ़ायदे, लेकिन यहाँ पर ये बात ज़हन में सोच लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इंसान तो अपनी अकल से सोचता है कि मेरे माल में से 2.5% मैं निकाल दूंगा, ये नुकसान हो जाएगा। मेरे आका ने एक हदीस में बयान किया, मा नक़स सदक़तुम मिन माल, ज़बान नबूवत से आपने ये इरशाद फरमाया। बल्कि अबू कबशा की रिवायत में पढ़ रहा था, मेरे आका ने कसम उठाकर कहा मेरे सहाबा, मैं कसम उठाकर 3 बातें तुम्हें याद करवाने लगा, 3 बातें मैं तुम्हारे सामने बयान करने लगा। फाहफिज़ूहुम, इन 3 बातों को तुम याद कर लेना और इनको ज़हन नशीन कर लेना। सबसे पहले मेरे आका ने यही फरमाया था, मा नक़सा सदक़तुम मिन माल अब्दिन, फरमाया था जो बंदा अपने माल से सदक़ात और ज़कात अदा करता है, मैं कसम उठा के कहता हूँ उसके माल में कमी नहीं पैदा हो सकती। ये मेरे आका की हदीस के अल्फाज हैं। भाइयों, ये तुम्हारे दिल में शैतान वसवसा डालता है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, ये शैतान कहते हैं ये तू 2.5% निकालेगा तू गरीब हो जाएगा, तू फ़कीर हो जाएगा। लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते, वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे वादा करता है तुम्हारी बख्शिश भी करेगा, वह फजला, और अपने फजलो करम की चादर भी तुम्हारे ऊपर साया तन कर देगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो कुरान मजीद में भी और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान नबूवत से भी ये ज़कात और सदक़ात खैरात के फ़वाइद ज़िक्र किए, ताकि मेरी उम्मत जो है उनको पता चल जाए। अल्लाह का कुरान एक बहुत बड़ा फ़ायदा ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाता है, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतूनज़्ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। अल्लाह का कुरान कितनी प्यारी आया मुबारक बयान करता है, व रहमती वसिअत कुल्ल शै। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, इस आयत पर गौर व फिक्र कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज़ पर बड़ी है, हर चीज़ पर वसी है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी रहमत का मैं हैरान हो रहा था। आयतुल कुर्सी आप पढ़ते हैं, याद होगी। अपनी कुर्सी के मुतल्लिक अल्लाह फरमाता है, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, फरमाया उसकी कुर्सी जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कदम मुबारक हैं, वो कुर्सी तुम्हारे ज़मीन व आसमान से बड़ी। और ज़मीन व आसमान कितने बड़े? ज़मीन का तो बहुत सारे लोगों ने पैमाइश करके बतला दिया। ये कभी अपने साइंसदानों से, इन दुनिया के बड़े बड़े साहिब इल्म
اور اہل عقل و دانش سے پوچھو تو صحیح، بڑے تجربات کرتے ہو، دعوے کرتے ہو ہم نے یہ کر دیا، ان سے کبھی پوچھو، کبھی آسمان کی پیمائش بھی بتا دو، کبھی اپنی سائنس کو دڑاؤ تو صحیح، اپنی عقلوں کو دڑاؤ، اور یہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق آسمان جو ہے اس کی پیمائش بھی بتا کر دکھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ کہتے ہیں ان آسمانوں سے بھی زیادہ وسیع میری کرسی، لیکن ان سب سے زیادہ بڑی چیز فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت سب سے وسیع۔ ایک طرف اللہ یہ فرماتا ہے میری رحمت سب سے وسیع، دوسری طرف اللہ اگلے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس سب سے وسیع چیز کو مخصوص کر دیا، کس کے لیے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو میرے متقی پرہیزگار گناہوں سے بچنے والے بندے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ 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 کی رحمت کے مستحق ٹھہرتے ہیں، وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے لیے تو میری رحمت فرض اور لازم ہو چکی ہے، ان کے اوپر میری رحمت سایہ فگن رہتی ہے۔ اور بھائیوں اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ جس بندے پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی مصیبت نہیں رہتی، کوئی مسائل درپیش نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جس بندے پر سایہ فگن ہو جائے، اور اللہ یہاں بشارت سنا رہا ہے، اور یہ فرض کے الفاظ اور صیغے کے ساتھ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس کے لیے لکھ دیتا ہوں کہ وہ میری رحمت کا حقدار ہے۔ کون؟ یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آگے چلیے، نیکی کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہیں، سب سے بڑا اس کا مقصد اپنے مقصد کو پورا کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، حسنات اکٹھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور نفی تاکید کے صیغے کے ساتھ، جن کو عربی سے تھوڑا بہت شغف ہے اور ان کو علم ہے عربی کے الف با سے بھی، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کس صیغے کے ساتھ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن ہرگز نہیں، لن تنالوا البر ہرگز نہیں تم نیکی کو حاصل کر سکتے، حتی مما تحبوا، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، خرچ کر دو۔ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو گے تبھی جا کر تمہیں نیکی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہے، جب تک وہ اللہ کے راستے میں اس کو وقف نہیں کرتا، اس کو خرچ نہیں کرتا، اس وقت تک وہ نیکی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کے نزدیک اس کا وقت انتہائی قیمتی ہے، جب تک وہ اپنا وقت دین میں نہیں لگاتا اس وقت تک وہ نیکی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کے نزدیک اس کا مال سب سے زیادہ محبوب ہے، اس مال کے لیے اس نے اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنے خاندان کو ترک کیا، اپنے وطنوں کو خیر آباد کہہ دیا، اس مال کے لیے اپنوں کو پرایا بنا لیا۔ فرمایا جب تک یہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس وقت تک یہ نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس لیے اگر نیکی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین اس کا ایک طریقہ اور نسخہ کیمیا بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ آگے چلیے، اگر تم قحط سالی سے بچنا چاہتے ہو آئندہ آنے والی نسلیں بھی تم سے بھی زیادہ خوشحال ہو جائیں، ان پر بھی کبھی کوئی تنگی کا سما پیدا نہ ہو، تو آؤ اس حدیث پر غور کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا
جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یقیناً وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن ہم مہاجرین صرف بیٹھے ہوئے تھے، انصاری کوئی نہیں تھے، میرے آقا ہم پر آئے اور آ کر کہنے لگے یا معاشر المہاجرین، اے معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، میں آج تمہیں 5 چیزیں بتلانے لگا اور یہ 5 چیزیں اس سے اجتناب کرنا، بلکہ میں دعا بھی کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تمہیں ان 5 چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ میرے آقا نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، ان میں ایک چیز یہ فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جائے، فرمایا اللہ رب العالمین اس سے اپنی رحمت کی بارش چھین لیتا ہے، پھر ان پر رحمت کی بارش نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی کبھار ہو جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ان کی وجہ سے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان انسانوں کی قدر و منزلت نہیں رہتی، بلکہ وہ اتنے گئے گزرے ہو جاتے ہیں کہ ان کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے۔ اللہ تو ان پر بارش نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ اپنی دوسری مخلوقات کی وجہ سے ان پر کبھی کبھار اپنی بارش برسا دیتا ہے، لیکن وہ بارش صرف ان کو سیراب کرتی ہے، ان انسانوں کو نہیں کرتی ہے، ان کی اس قحط سالی کو دور نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اور یہ اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے تو اللہ کے اس قرآن کے فرمان کو پڑھ لیجئے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم نے ایک ذرہ بر بھی، ایک ذرہ من شیء، ایک ذرہ بر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہو سکتا ہے تیرے نزدیک وہ قدر و منزلت نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا ہمارے اسلاف پتہ کیا کرتے تھے؟ ابن ابی لیلہ اپنے استاد کے متعلق بتاتے ہیں کہ میرے استاد، میں نے زندگی میں ان کو دیکھا، کبھی ایسا دن نہیں تھا کہ میرے استاد نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہ کیا ہو۔ ایک دن لوگوں نے کیا دیکھا؟ ہاتھ میں صرف پیاز پکڑا ہوا۔ آپ میں سے بھی کوئی ایسا غریب ہوگا اس مجمع میں، ایسا کوئی غریب کہ جس کے گھر میں صرف پیاز ہو؟ وہ استاد کہتے ہیں کہ میرے استاد نے اپنے گھر سے پیاز پکڑ کر باہر نکلے، لوگوں نے کہا آپ عموماً مسجد میں رہتے ہیں، جاتے ہیں، یہ پیاز کیوں اٹھایا ہوا؟ کچا پیاز ہاتھ میں، یہ آپ کے ہاتھ سے سمیل آئے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا میں نے زندگی میں یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کوئی دن ایسا نہیں جانے دوں گا جس میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، آج میرے گھر میں سوائے اس پیاز کے کچھ اور نہیں تھا، میں نے اسی کو نکالا کہ اس کو میں اللہ کے راستے میں آج خرچ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے اسلاف تھے، اسی لیے تو انہوں نے پوری دنیا پر حکومتیں کی۔ آج میرے اللہ نے تمہیں صرف یہ کہا کہ اپنی آمدن سے نہیں، یہاں تو دنیا کی حکومتیں تمہاری آمدن کا حساب لگاتی ہیں اور تم سے پھر 10% سے لے کر 40% تک تم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، لیکن میرا اللہ، وہ میرا مالک، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک، جس نے ہی تمہیں مال و دولت عطا کیا، وہ اللہ تمہاری آمدن سے نہیں بلکہ وہ کہتا ہے تمہاری بچت سے 2.5%، تمہاری جو بچت ہو چکی ہے، بقیہ مال ہے،
اس میں سے بھی 2.5% تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور پھر بھی انسان اس کو نہ کرے تو پھر فلا یلومن الا نفسا، پھر وہی بات ہے کہ جیسے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، میں نے واللہ 2 آدمیوں کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، اور آپ بھی آج کے بعد تلاش کیجئے، اگر کبھی ایسا بندہ مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ وہ بزرگ کہا کرتے تھے، میں نے اپنی پوری زندگی 2 آدمیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، تو میں نے ایسا آدمی تلاش کیا کہ ایسا کوئی فقیر مل جائے جس نے یہ کہا ہو میں نے تو اپنا مال خرچ کرتا رہا اور وہ ختم ہو گیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، ایسا آدمی زندگی میں مجھے کبھی نہیں ملا۔ اور دوسری طرف ایسا مالدار جس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کیا، اور اس کو میں خوشحال دیکھوں۔